مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حیا اور ایمان دونوں اکٹھے اترے ہیں، ایماندار بے حیا نہیں ہو سکتا اور بے حیا میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو تقوی کے ساتھ جوڑنے کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان بے لباس ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ امتی ابن مسعود، میری امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان بے لباس ہے اور حیا اس کا لباس ہے۔ حیا اس کا لباس ہے، تقوی اس کی زینت ہے۔ تقوی ایمان کے لیے زینت کا کام کرتی ہے اور پاک دامنی اس کی مالداری ہے۔ یہ چار چیزیں ہو گئی کہ ایمان کے لیے حیا لباس کی مثال ہے، ایمان کے اوپر حیا ہوگی تو یہ اس کا لباس ہوگا، اور تقوی ساتھ ہوگا تو یہ اس کی زینت ہوگی، اور پاک دامنی ہوگی تو یہ اس کی مالداری ہوگی، اس کا غنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا ایمان نصیب کرے جو حیا والا ہو۔ جب انسان کے اندر حیا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اصل چیز حیا ہے، حیا ہے تو ایمان بھی بچا رہے گا، حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حیا کیا کرو، حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیادار مومن اللہ کو پسند ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا، عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، شرم تو ہے ہی شرع میں۔ شرع میں اگر شرم کو نکال دو گے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ حیا اور شرم یہ ایک لازمی جز ہے ایمان کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بے تکلف بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام مجلس میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف بیٹھے تھے، پاؤں پھیلا کے بیٹھے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمٹ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں سمٹ گئے؟ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا وہ شخص آ گیا جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو ایسی حیا نصیب فرمائے کہ وہ بے حیائیوں سے بچ جائے۔ آج کے دن کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جتنی بے حیائیاں ہیں یہ ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کرے، غیروں کے رواج کو، غیروں کے رسوم کو وہ اپنائے، انہیں اپلائی کرے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ حیادار دین تھا۔ دین اسلام حیا سے بھرا ہوا ہے اور پاک دامنی کی طرف جاتا ہے۔
अल्लाह को पाक दामन मोमिन पसंद है, गुनाहगार और आलूदा मुसलमान अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोशिश करनी चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी। ये हया हर एक के लिए लाजिम है। हया क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को पूरा किया जाए, अल्लाह का खौफ दिल में हो, अल्लाह का तकवा दिल में हो, अल्लाह का डर दिल में हो। जब किसी इंसान के दिल में ये चीजें होती हैं तो वो फिर बेहयाई का मुर्तकब नहीं हो सकता। अकबर अलाहाबादी ने क्या खूब कहा था, कहने लगे, देखी जो कल बेपर्दा चंद बीबियां, अकबर गैरते कौमी से जमी में गड़ गया, पूछा उनसे पर्दा तुम्हारा वो क्या हुआ, कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो बात यही है कि हम लोगों ने हया को छोड़ दिया है। हया व पाकदामनी एक मोमिन का जेवर है, उसकी जीनत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हयादार बनाए। अगर हम हया को अपनाएंगे तो अल्लाह हम पे रहम वाला मामला फरमाएंगे, और जब हम बेहयाई के मुर्तकिब होंगे तो अल्लाह की नाराजगी को दावत देने वाली बात है, और अल्लाह की नाराजगी कोई मुसलमान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए, सब मुसलमानों पे फजल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसा ईमान नसीब फरमाए जो हया से भरा हुआ हो। इसलिए कि हया है तो ईमान भी है, हया नहीं है तो ईमान भी नहीं होगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।